وہ گاڑی میں اس کی خاموشی پر کافی حیران ہوا تھا، اور پھر شکریہ کہنے پر وہ پوری جی جان سے مسکرایا تھا۔ اگر وہ غور کر لیتی تو شاید واقعی اس کو جان سے مار دیتی۔ وہ گھر واپس آتے عالیہ کو اطلاع دیتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تجھے کیا ہوا؟ دروازہ جنت نے کھولا تھا تو وہ جنت کا ہاتھ تھامے اندر آ رہی تھی۔ جب آمنہ بیگم کی اس پر نظر پڑی تو وہ اس کی طرف آئیں۔ اچھا یہاں بیٹھ اور دکھا یہ چوٹ کیسے لگی۔ آمنہ بیگم پریشان سی اسے صحن میں بچھی چارپائی پر بٹھاتی بولی، اماں کچھ نہیں ہوا، بس رستے میں پتھر سے پاؤں مڑ گیا۔ ایک آنٹی وہاں سے گزر رہی تھیں، وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں، انہوں نے پٹی کر دی، اب کچھ بہتر ہے۔ وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ بتاتی ان کی پریشانی دور کرتی بولی، کتنی بار کہا ہے ہوش میں رہ کر چلا کر، کبھی کہیں ٹکرا رہی ہوتی ہے کبھی کہیں، دھیان کہاں ہوتا ہے تیرا۔ آمنہ بیگم ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گئی تھیں۔ آیت کچھ نہیں بولی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آیت خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے دیکھا تو چپ ہو گئی۔ اچھا چل جا اندر جا کر آرام کر، میں تیرے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں، وہ اسے کہتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ بھی اندر چلی گئی۔ آج سارا دن وہ کسی سے نہیں لڑی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ سب نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ پاؤں میں درد کی وجہ بتا کر پھر سے خاموش ہو جاتی۔ شکل کا بھی اچھا ہے اور گھر بھی ٹھیک ہے، آنٹی بھی بہت اچھی تھی، گاڑی بھی ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن نہیں، یہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں جتنے آپ ہی کے سسرال والے ہیں، ان کے تو ہر کام کے لیے الگ سے نوکر ہیں۔ وہ رات میں بستر میں لیٹی مسلسل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو میں نے کتنا کچھ کہا لیکن اس نے پھر بھی میری مدد تو کی ہے۔ ایک دفعہ پھر دل سے آواز آئی، لیکن کیا پتہ وہ اپنی امی کی وجہ سے کر رہا ہو، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی مجھ جیسی کی مدد کرنے کی۔ دماغ نے ایک بار پھر دل کی آواز کی نفی کی تھی۔ اسے وہ ایک دم ہی اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ شروع سے ایک بڑے گھر میں رہنے کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ اپنے آپ سے سارا دن الجھتی رہی تھی۔ اف، میں کیوں سوچ رہی ہوں بھلا اس جمعدار کے بارے میں۔ وہ جھنجھلا گئی، اب جمعدار بھی نہیں لگتا، اچھا خاصا ہے شکل کا۔ دل سے ایک بار پھر آواز آئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ آج صبح سے ہی اپنے دل کی کیفیت پر حیران تھی، چاہ کر بھی وہ اسے ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ ابرار، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر بولی، جو اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ نظریں اب بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ آپ مجھے میری غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں نا، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن پلیز موسیٰ کے سامنے آپ پر ٹاٹا کریں، وہ بچہ ہے، اس کے ذہن پہ غلط اثر پڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف۔ وہ ڈری سمی بول رہی تھی کہ ابرار کی تیز آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں بلا وجہ ڈانٹتا ہوں؟ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتا بولا، نہیں نہیں، میں نے بولا بھی ہے کہ میری غلطیوں پر، وہ صفائی دینے کو بولی، مگر وہ سن کب رہا تھا۔ تو مت کیا کرو نا غلطیاں، اب یہ کون سا ڈرامہ ہے خود کو بچانے کا؟ موسیٰ کو بیچ میں لا رہی ہو۔ وہ غصے میں اس پر دھاڑا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ ڈر کر اب اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ غلط تو اب میں ہی ہوں گا، تم بہت ٹھیک جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پہ کھڑا طنزیہ انداز میں بولا، میں ایسا نہیں کہہ رہی، آپ آرام سے بات سن لیں میری، مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ غصے سے اسے گھور کر کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار کر گیا۔ منت کانپ کر رہ گئی، کیا کروں، کیسے سمجھاؤں انہیں۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ آئے دن لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابرار کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ موسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ بات کر لی جائے، مگر وہ تو اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ابرار کا رویہ 6 سالوں سے برداشت کرتی اب وہ تھک گئی تھی۔ امی، آج آپ ہی نے نہیں آنا تھا؟ وہ کچن میں عالیہ کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس ٹائم وہ کرتا شلوار پہنے سادہ سے حلیے میں تھا۔ آفس سے آئے اسے گھنٹہ ہونے کو تھا۔ آنا تو تھا مگر اس کی نیند آ گئی اچانک، تو نہیں آ سکی، کہہ رہی تھی کہ کل آؤں گی بچوں کے ساتھ۔
عالیہ رات کے کھانے کی تیاری کرتے پیاز کاٹتی بتا رہی تھی۔ اچھا صحیح امی، ویسے اب آپ کو چاہیے کہ آپ کچن سے ریٹائرمنٹ لے لیں۔ وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ تو نے کیا کوئی لڑکی ڈھونڈ لی ہے اپنے لیے جو یوں کہہ رہا ہے؟ عالیہ بیگم اس کی شرارتی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو زیان کی آنکھوں کے سامنے آیت کا چہرہ لہرایا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ اپنے آپ میں مسکرائے جا رہا ہے۔ کوئی لڑکی ہے تو بتا دے۔ عالیہ بیگم نے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سر کھجاتا بولا۔ چل پرے ہٹ، مجھے لگا شاید تجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہوگی۔ عالیہ نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر ماں تھیں، دل کی بات کیسے نہ جانتی؟ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا۔ وہی جسے تو کل لے کر آیا تھا۔ کتنی سونی تھی وہ، ماشاءاللہ، معصوم سی، بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ مجھے تو بہت پسند آئی، لیکن تجھے تو وہ پسند ہی نہیں آئی، عالیہ نے ہنسی دبا کر کہا۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی۔ زیان کی حیرت اور خوشی سے آنکھیں پھیل گئیں، چہرے پر مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں تو اماں، ایسا کب کہا میں نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو کل ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں، مجھے کیا اعتراض؟ وہ خوشی سے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی، وہ کیسے نہ خوش ہوتا؟ عالیہ اس کی جلد بازی پہ مسکرا دی۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ تمہارے ابو سے تو بات کروں پہلے، وہ اس کو مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ انہیں جواب مل گیا تھا۔ زیان خفیف سا ہوتا مسکرا دیا۔ ابو، آج سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے، کل ہمارے بھی نظر آ جائے گا، اور ابھی تک ہم نے عید کی شاپنگ بھی نہیں کی۔ آیت رحمان صاحب سے لاڈ سے بولی۔ عمر اور جنت بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو، آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا عید کے لیے۔ جنت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، کل تک اچھی طرح سوچ لو کہ کیا کیا لینا ہے، پھر ہم کل رات میں چلیں گے، رحمان صاحب نے پیار سے کہا تو وہ تینوں خوش ہو گئے۔ ہم نے کپڑے اور چوڑیاں لینے ہیں۔ آیت نے فوراً گنوانا شروع کیا۔ آپی، مہندی اور جویلری بھول گئی ہو؟ جنت نے اسے یاد دلایا۔ اوہ ہاں ابو، مہندی اور جویلری بھی، اور اس دفعہ میں ہیلز پہنوں گی، وہ پرشوق انداز میں بولتی بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ رحمان صاحب اپنی بیٹیوں کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے جو اتنی جلدی بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ کل آمنہ بیگم نے آیت کی شادی کی بات کی تھی تو رحمان صاحب نے انہیں بھی خاموش کروا دیا تھا کہ اب اتنی عمر نہیں ہوئی، جب کوئی رشتہ آنا ہوا آ جائے گا۔ بیٹیاں بھی ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں، ساری عمر چھوٹی چھوٹی بات پر نخرے کرنے والی، اگلے گھر جا کر ہر بات آرام سے سہ لیتی ہیں اور ماں باپ کو خبر تک نہیں ہونے دیتی۔ اللہ ہر بیٹی کی نصیب اچھی کرے، آمین۔ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ زیان کو شکوہ کناہ نظروں سے دیکھ کر عالیہ سے پوچھنے لگی۔ کل یہ بات طے ہوئی ہے ہماری آپس میں، ابھی تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم بھی ساتھ جاؤ گی، عالیہ نے اسے بتایا۔ اماں سوچ لو ایک بار، یہ اس طرح کی نہ نکلے جیسی پہلے دیکھ کر آئے تھے۔ حفصہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ نہیں آپی، یہ ایسی نہیں ہے، آپ جا کر ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ زیان نے فوراً سے صفائی دی تو حفصہ آپی زیان کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ماں، پچھلی بار تو اتنی بتابی نظر نہیں آتی تھی جتنی اس بار ہو رہی ہے، حفصہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو زیان نے سر کھجایا۔ آپی، وہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنی یہ دل کو اچھی لگی ہے، وہ دانت نکالتا ڈٹائی سے کہتا اٹھ گیا، ورنہ حفصہ نے اس کی درگت بنا دینی تھی۔ شرم نہیں رہی ویسے آج کل کے بچوں میں، حفصہ زیان کو چھیڑتی ہوئی بولی تو زیان انسنی کرتا کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں اس پر ہنس کر رہ گئیں۔ امی، اب آپ بتاؤ کس طرح کی لڑکی ہے؟ حفصہ اب عالیہ کی طرف مڑتی ان سے سوال کرنے لگ گئی۔ ابو، دیکھیں چاند نظر آ گیا، وہ خوشی سے چیختی ہوئی بولی۔ تمہاری نظر میرے پر کب پڑی؟ عمر شرارت سے بولا۔ نہیں پاگل، وہ میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے، آیت بھی دو بدو بولی تو عمر منہ بنا کر رہ گیا، جبکہ ان کی نوک جھونک پر سب ہنس پڑے۔ ابو چلیں، اب چاند نظر آ ہی گیا ہے تو تھوڑی شاپنگ ہو جائے، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں بالکل، میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا، تم سب تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ آیت اور جنت جلدی سے کمرے میں تیار ہونے بھاگ گئیں۔ تمہیں نہیں جانا عمر بیٹا؟ رحمان صاحب نے اسے اسی طرح کھڑا دیکھا تو پوچھ لیا۔ ابو جانا تو ہے، لیکن مجھے ایک بکرا چاہیے، آپ ہی ڈرتی ہیں تو کیا کریں،
مجھے بہت شوق ہے، گلی میں سب کے پاس بکرا ہوتا ہے، وہ سب اپنے بکروں کے ساتھ شوخے ہوتے ہیں، مجھے بھی بکرا لینا ہے ان کو دکھانے کے لیے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ رحمان صاحب اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائے۔ بیٹا ایک بات کہوں آپ سے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ عید قرباں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو یہ تہوار دیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، لیکن آج کل قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ قربان کیا، ایسے دکھاوے کی قربانی کا کیا فائدہ؟ اللہ کو یہ دکھاوا سخت ناپسند ہے، اس لیے آپ دکھاوے کی نیت سے کبھی بھی کوئی جانور نہ لو، یہ سوچ کر لو کہ ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، بس اللہ اس کو قبول کرے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے یہ قربانی کے جانور، سمجھے کچھ؟ اور فکر نہ کرو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کل ہی منڈی چلوں گا۔ وہ آخر میں اسے پیار سے کہتے، اس کا کندھا تھپکتے بولے تو عمر خوشی کے مارے رحمان صاحب کے ساتھ لگ گیا۔ تھینک یو ابو، آپ بہت اچھے ہیں، اور سوری، میں اب کسی کو بھی شو آف کرنے کے لیے نہیں دکھاؤں گا بکرا، وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے، وہ سمجھ گیا تھا، میرا اچھا بچہ۔ چلو اب جا کے تیار ہو جاؤ، وہ دونوں تیار ہونے والی ہوں گی۔ رحمان صاحب نے بھی اسے پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی بھاگ کر اندر تیار ہونے چلا گیا۔ یہ والی چاہیے، وہ میٹل کی خوبصورت سی چوڑیوں پر ہاتھ رکھتی بولی تو کسی نے اس کی آواز پر پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈارک پنک اور سکن کلر کے پرنٹڈ کپڑوں میں سر پر ڈارک پنک کی جارجٹ کا دوپٹہ لیے کھڑی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے اور ایک آدمی بھی کھڑا تھا۔ وہ ضرور اس کا باپ اور بہن بھائی ہوں گے، اس نے خود سے سوچا۔ اس کے رکنے پر حیدر صاحب نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ وہ بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگے تو چونک گئے۔ ارے یہ رحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ فوراً سے رحمان صاحب کے بغل گیر ہوئے تھے۔ رحمان صاحب بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ میں آج کل کافی مصروف ہوں، آپ بھی اب چکر نہیں لگاتے دکان پر؟ حیدر اور رحمان صاحب باتوں میں مصروف تھے۔ جب آیت نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ وہ باقی سب کو نظر انداز کیے زیان کو دیکھ کر بولی۔ ہاں جی میں، وہ مسکرا کر بولا۔ ارے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جنت نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ جی بہت اچھے سے، زیان نے آیت کو دیکھ کر کہا تو آیت دانت پیس کر رہ گئی۔ اوہ اچھا، جنت پھر سے چوڑیاں دیکھنے لگ گئی۔ آپ یہاں شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ زیان نے آیت سے پوچھا تو آیت نے اسے ایسے دیکھا جیسے پاگل ہو۔ نہیں، بکرا خریدنے، وہ جل کر بولی۔ اس کا موڈ اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں خراب ہو گیا تھا۔ جی، جیسے میں تو جانتا نہیں کہ آپ کا بکروں سے کتنا پیار ہے، وہ ہنسی دبا کر بولا تو آیت نے اسے گورا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چڑ کر بولی۔ میں بھی بکرا خریدنے ہی آیا تھا، دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولا تو آیت نے کلس کر رہ گئی۔ یہ میرا بیٹا زیان حیدر صاحب نے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زیان بھی آگے بڑھ کر فوراً سے رحمان صاحب سے ملا۔ ماشاءاللہ، یہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ اس سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ بس سافٹ ویئر انجینئرنگ مکمل کر لی ہے، آج کل آفس میں ہوتا ہے، حیدر صاحب نے بتایا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں لینے آیا تھا، آپ کروائیں اپنے بچوں کو شاپنگ۔ آؤں گا آپ کی دکان پر، حیدر صاحب کہتے آگے چل دیے۔ ابو، یہ انکل آپ کے دوست ہیں؟ آیت کو جیسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی بیٹا، میری دکان پر آتے رہتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور حیدر کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ رحمان صاحب کے منہ سے اس کی تعریف سن کر آیت کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ بہت اچھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ شاپنگ کر کے گھر واپس آ گئے تھے۔ آپی، ویسے آپ اس لڑکے کو کیسے جانتی ہیں؟ جنت رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو آیت نے اسے پوچھ لیا۔ جس دن مجھے پاؤں پر چوٹ لگی تھی نا، اس دن یہ لڑکا ہی مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، ہے تو کافی شریف، وہ اسے سارا بتا گئی۔ اچھا، تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جنت کو زیان کی بات یاد آئی۔ وہ کتنے سارے ہیں، ایک ہی تو ہے، اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کی عزت کرنا آیت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ آپ ہی وہ بڑے ہیں نا، اس لیے ایسے بولا، جنت نے وضاحت کی۔ ہاں تو ہمارا کیا لگتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اتنی عزت دینے کی، وہ کہتی چادر اپنے اوپر پھیلاتی لیٹ گئی۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔
جنت افسوس کرتی رہ گئی۔ ویسے نام کیا ہے؟ جنت کو شاید آج نیند نہیں آ رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ جلدی سوتی تھی۔ کس کا؟ آیت نے چادر میں سے منہ نکالا۔ اسی لڑکے کا۔ مجھے کیا پتا؟ ہاں یاد آیا، کوئی زبان ٹائپ نام تھا، ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ وہ تھوڑی تلے انگلی رکھتی سوچ میں پڑ گئی، جبکہ جنت اس بیچارے کا نام بگاڑے جانے پر ایک مرتبہ پھر آیت کی عقل پر ماتم کرتی لیٹ گئی۔ آپ ہی سو جاؤ، آپ کو یاد نہیں آنا بیچارے کا نام تو مت بگاڑو۔ کچھ زیادہ ہی ترس آ رہا ہے اسے اس جھاڑو والے پر۔ وہ بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی پھر سے لیٹ گئی۔ امی، ابو کہاں ہیں؟ آیت آج صبح جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے کچن میں آتی کسل مندی سے جمائی روکتی بولی، بکرا منڈی گئے ہیں عمر کے ساتھ۔ امی نے مختصر جواب دیا، مگر یہاں آیت کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ ساری نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ کیا؟ وہ صدمے سے چیخی۔ زیادہ ڈرامے نہ کیا کر، تیار ہو جا کر، قرآن کے لیے جانا ہے باجی کے پاس۔ آمنہ بیگم نے خاص دھیان نہیں دیا۔ نہیں اماں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آیت تو روحان سی ہو گئی۔ یہ یہاں کون سے ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے؟ آیت کے ڈائلاگ پر منت نے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں کہا تو آیت اور اماں بیگم نے خوشی سے منت کی طرف دیکھا۔ تو کب آئی؟ آمنہ بیگم اتنی صبح اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ بھی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ سلام کا رواج ختم ہو گیا ہے کیا؟ وہ مذاق سے بولی تو آیت نے اسے سلام کیا، اس کی خیریت پوچھی۔ آمنہ بیگم اسے لیے کمرے میں آ گئی۔ جنت بھی مل کر بہت خوش ہوئی۔ امی، ابو اور عمر نظر نہیں آ رہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی آمنہ سے بولی۔ ہاں، وہ عمر کی ضد کرنے پر بکر منڈی گئے ہیں۔ آمنہ کے کہنے پر آیت کا غم پھر سے تازہ ہوا۔ امی، مجھے نہیں رہنا اب اس گھر میں، یہ گھر میرے قابل نہیں رہا، اب میری شادی کروا ہی دو۔ آیت اپنا فل ڈرامہ شروع کر چکی تھی۔ آمنہ بیگم کی گھورنے پر بھی جب وہ باز نہ آئی تو آمنہ نے اس کے جوتا کھینچ کے مارا۔ آیت کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے بچت نہ کر پائی۔ ای اماں، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ آپ ہی دیکھ رہی ہو اماں میرے اوپر کتنا ظلم کرتی ہے۔ آیت اپنا بازو سہلاتی، ابھی بھی باز نہ آئی تھی۔ منت تو اس کے ڈرامے دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ دفع ہو جا یا لگاؤں ایک اور۔ آمنہ بیگم کے کہتے ہی وہ منت کو خدا حافظ کہتے باہر بھاگی تھی۔ اماں کا کیا بھروسہ، دوبارہ مار دیتی۔ زیان بیڈ پر لیٹا آیت کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ جب دروازے پہ ہلکی سی دستک نے اس کی سوچ میں خلل پیدا کیا۔ زیان، عالیہ بیگم نے اس کے کمرے کے باہر نوک کر کے اسے آواز دی۔ زیان اٹھ کر دروازے تک آیا۔ امی، آپ اجازت کیوں مانگتی ہیں میرے کمرے میں آنے کی؟ آ جایا کریں۔ وہ خفگی سے منہ بناتا عالیہ کو کندھوں سے تھام کر اندر لے آیا۔ بیٹھیں۔ عالیہ کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے ساتھ میں وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، تمہارے ابو بلا رہے تھے تمہیں، بس یہی کہنے آئی تھی، اور تم میری بغیر سنے اندر لے آئے۔ وہ مسکرا کر اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھتی بولی، جو اس وقت ٹراؤزر ٹی شرٹ میں جچ رہا تھا۔ ابو؟ کیوں؟ وہ بھی اس وقت؟ اب مجھ سے کیا ہو گیا امی؟ وہ پریشان سا گھڑی کی طرف نظر دوڑاتا بولا، جو کہ رات کے 11 کا پتہ دے رہی تھی۔ پیار۔ عالیہ نے مسکراہٹ دبا کر ایک لفظی جواب دیا تو زیان سمجھ لگنے پر سٹ پٹایا۔ امی، اب آپ بھی؟ خیر بتائیں ابو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ صبح سے ہی حفصہ کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، اور اب عالیہ نے بھی کہا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ بیٹا، وہ اسی رشتے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ عالیہ نے اسے بتایا تو وہ پرسکون ہوا اور چہرے پر یکدم ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا میں جاتا ہوں پھر، وہ کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا۔ اللہ میرے بچے کو خوش رکھے، آمین۔ عالیہ اسے من ہی من میں دعا دیتی اسے حوصلہ دیتی چلی گئیں۔ انہوں نے رشتے کے ذکر پہ زیان کے چہرے پر جو چمک دیکھی تھی، اس کی وجہ سے وہ بھی اندر تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کے باہر کھڑا بات کرنے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ حیدر صاحب اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے ہر بات بآسانی کر لیتا تھا، مگر اب ذرا بات اور نوعیت کی تھی، اس لیے وہ تھوڑا نروس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور دروازے پر نوک کرتا اندر آ گیا۔ جی ابو، بلایا تھا آپ نے؟ وہ مؤدب سا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ حیدر صاحب جو آنکھیں موندے لیٹے تھے، اس کی آواز پر اٹھ بیٹھے۔ بیٹھو، ادھر کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ سنجیدگی سے بولے تو زیان ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔
جی بتائیں ابو، کیا بات ہے؟ بیٹا، آج مجھے آپ کی امی نے بتایا کہ انہوں نے ایک لڑکی دیکھی ہے آپ کے لیے، اور اس بات کا ذکر انہوں نے آپ سے بھی کیا ہے، تو آپ راضی ہو نا؟ حیدر صاحب نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنا شروع کر دے، دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ابو آپ کیا جانیں، میں تو دل، گردوں، پھیپھڑوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا پورا کا پورا راضی ہوں۔ مسکراہٹ تھی کہ اپنا آپ دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ابو میں اس رشتے پر راضی ہوں جیسا آپ اور امی چاہیں۔ اور یہ زیان صاحب جھاڑو والے نے انتہائی میسنا بنتے ہوئے سعادت مندی اور شرافت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ شاباش بیٹا، مجھے یہی امید تھی تم سے۔ ویسے تم لڑکی کو جانتے ہو؟ انہوں نے ویسے ہی سرسری سا پوچھا، مگر زیان کے پاس یہاں بھی جواب کم نہ تھا۔ جی ابو، آپ کے جو دوست ہیں نا رحمان انکل، انہی کی بیٹی ہے، میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے اسے۔ اس وقت آیت اس جمع دار کو دیکھ لیتی تو اس کی ایکٹنگ پر اشش کر اٹھتی۔ یہ تو اچھا ہو گیا پھر، چلو صحیح ہے، اب جا کر سو جاؤ، میں کل ہی بات کرتا ہوں رحمان سے، اس نے بھی تمہیں دیکھا ہوا ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولے۔ اچھا، شبہ خیر ابو، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل آیا اور فوراً سے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ لیکن آپ نے رات تک کا بولا تھا، وہ الجھتے ہوئے بولی۔ اب میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں، سامان پیک کرو، لینے آ رہا ہوں، نو مور ایکسکیوز، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا فون کاٹ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، میوں کیوں لٹکایا ہے؟ آمنہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مرجھا سا گیا تھا۔ امی کچھ نہیں، میں رات میں نہیں، ابھی جا رہی ہوں، ابرار لینے آ رہے ہیں، وہ منہ لٹکائے بولی۔ اچھا چلو، کچھ نہیں ہوتا، میاں ہے تمہارا، ایسے منہ نہ بنا، پوری ایک رات ٹھہرنے کی اجازت بھی تو دی اس نے۔ آمنہ بیگم اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ اچھا میری پیاری سی اماں، وہ آمنہ بیگم کو کس کر گلے لگاتے ہوئے بولی، تو آمنہ نے بھی اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں اماں، کبھی میرے پر تو اتنا پیار نہیں آیا۔ آیت منہ بنا کر بولتی ہوئی منت کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تم بھی شادی کروا لو، پھر تم پر بھی آ جائے کرے گا پیار، منت نے اسے شرارت سے کہا۔ اماں کو کتنی دفعہ بولا ہے، مجال ہے جو میری سنتی ہوں، وہ شکایت کرتی بولی۔ اس کے انداز پر منت ہنس دی، لیکن آمنہ بیگم نے اسے گورا۔ بس یہی زبان چلوا لو جتنی مرضی، پتہ نہیں کیا شوق ہے اس لڑکی کو، ہر وقت شادی کی پڑی رہتی ہے، میری بڑی سنتی ہے، یہ اچھے کام کرے گی تو تجھ پر بھی تو پیار آ جائے گا۔ آمنہ اس پر غصہ ہونے لگی تو آیت نے بچاؤ کے لیے منت کی طرف معصوم شکل بنا کر دیکھا، تو منت اس ڈرامہ کوئین کو دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا اماں، یہ سدھر جائے گی، آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں، منت نے آرام سے کہا، تو آمنہ بیگم اس وقت چپ ہو گئی، مگر انہیں آیت کے سدھرنے کی امید نہیں تھی۔ چل جا کر آپی کے ساتھ مدد کر اس کی سامان سمیٹنے میں، آمنہ بیگم نے حکم صادر کیا، تو آیت نے منت کی طرف حیرانی سے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا مطلب۔ ابرار آ رہے ہیں لینے تھوڑی دیر میں، آؤ میرے ساتھ مدد کروا دو۔ وہ اس کی الجھن دور کرتی کھڑی ہو گئی۔ لیکن آپ نے تو رات کو جانا تھا نا؟ وہ ابھی بھی حیران تھی، اسے کبھی بھی اپنے بہنوئی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں، مگر انہیں کوئی کام تھا رات میں، تو ان سے آیا نہیں جائے گا، اس لیے ابھی لینے آ رہے ہیں۔ منت نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے آیت کو تسلی دینی چاہی۔ رات کے وقت کون سا کام؟ آیت سوچ کر رہ گئی، مگر بولی کچھ نہیں، اور جلدی جلدی منت کے ساتھ مل کر سامان سمیٹنے لگ گئی۔ کل اسے اور موسیٰ کو ابرار صبح میں آفس جاتے ہوئے یہاں چھوڑ گیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کل رات کو لینے آئے گا، مگر اب اچانک دوپہر میں اس کو بغیر کوئی وجہ بتائے آرڈر دے دیا کہ وہ اسے ابھی لینے آ رہا ہے۔ 4 بجے کے قریب ابرار منت کو لینے آ گیا تھا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، ان کے ابو آ جائیں، مل لینا ان سے بھی، آمنہ بیگم نے ابرار سے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے آفس میں کام ہے، بس چلتا ہوں، عید پر آئیں گے ہم، اس نے روکھے سے انداز میں کہتے ہوئے منت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آمنہ بیگم نے اس کے انداز کو محسوس کیا، مگر خاموش رہیں۔ گھر کا داماد تھا، کیا کہتی ہیں اب؟ ابرار بھائی، آپ کو لگتا ہے آپ ہی کی یاد آ رہی ہوگی، تبھی آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ دوڑے چلے آئے، لیکن فکر نہ کریں، ہم آپ کی بیوی کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ آیت نے مذاق میں یہ بات کہی تھی، جس پر ابرار پھیکا سا مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھا امی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
پاپا کو میرا سلام کہیے گا۔ آیت اللہ حافظ، خوش رہو، اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے، آمین۔ منت اپنے آنسو چھپاتی ان سے مل کر باہر نکل گئی۔ آمنہ بیگم نے آیت کو گھوری سے نوازا اور ان لوگوں کو گیٹ تک چھوڑنے باہر نکل گئیں۔ اب بھلا میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا؟ وہ بھی کندھے اچکاتی باہر ہی چلی گئی۔ خدا حافظ آنٹی، ابرار اداب نبھاتے ہوئے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بائے آیت آنی، بائے نانو۔ موسیٰ نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلاتے ہوئے بائے کیا تو سب اس معصوم کو دیکھ کر مسکرا دیے، سوائے ابرار کے کہ جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ 2 منٹ بعد گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ تو نہ اپنی زبان کم چلایا کر ابرار کے سامنے، اس کا مزاج دیکھا ہے نا تو نے؟ آمنہ بیگم نے ان کے جاتے ہی اسے التاڑا۔ ان کو دن رات منت کی فکر رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آیت اور جنت کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتی تھیں۔ امی، ٹھیک ہی تو بولا تھا، اب والا کون ہے جو اپنی بیوی کو یاد نہیں کرتا؟ آپ تو نانا کی طرف رہنے جاتی نہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہوتا کہ بیوی جب گھر نہ ہو تو یاد آتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو آمنہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ امی، آیت نے ہلکے سے آمنہ کو دیکھ کر پکارا۔ چپ کر جا آیت، اب کچھ نہ بولی۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، وہ افسوس کرتی ہوئی بولی۔ اچھا امی، اب ناراض تو نہ ہو مجھ سے؟ وہ آمنہ کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، بس یہی طریقے آتے ہیں، کبھی بات بھی مان لیا کر۔ ایک وہ منت ہے، اس کے شوہر کا رویہ دیکھا تھا، پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آمنہ بیگم نے افسردگی سے کہا۔ اچھا امی، میں آپ کی بات مانوں گی، اب کسی سے بھی زبان درازی نہیں کروں گی، وہ تسلی دینے لگی۔ محسوس اس نے بھی کیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے کہنے پر آمنہ بیگم نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ کیا امی، سچ میں اب کسی کے آگے زبان نہیں چلاؤں گی، پکا؟ وہ آمنہ کی نظروں سے خجل ہوتی ہلکا سا ہنس کر بولی تو اب آمنہ بیگم بھی مسکرا دیں۔ انہوں نے دل میں اس کے نصیب کی ڈھیر ساری دعا کی۔ ٹائم بتاؤ مجھے، اب تک نہیں آئے عمر اور جنت قرآن پڑھ کر؟ آمنہ بیگم نے آیت سے سوال کیا۔ امی، 4:30 ہو رہے ہیں، آتے ہوں گے، کیا پتہ سلمہ خالہ ان سے بھی کام کروا رہی ہوں؟ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تو آمنہ بیگم اسے گھور کر رہ گئیں، مطلب کہ آیت کا سدھرنا ناممکن تھا۔ اوئے، تجھے کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ آیت نے عمر کو ٹہوکا مارا۔ آپ بھی، یہ ابو کے ساتھ کل گیا تھا نا منڈی، بیچارے کو دل عزیز بکرا نہیں ملا کوئی، جواب جنت کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا، تو تم کل کے اسی بات کو دل پر لے کر بیٹھے ہو؟ مل جائے گا، اللہ دے گا، آیت آخر میں شرارت سے بولی تو جنت ہنس دی، جبکہ عمر نے آیت کو منہ بنا کر دیکھا۔ آیت تو کل سے ہی خوشی بڑی تھی، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ کوئی بکرا پسند نہیں آیا تو وہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ ہی یہ بات نہیں ہے، ابو نے بولا تھا کہ کل دوبارہ چلیں گے، لیکن آج ابو نہیں لے کر گئے۔ عمر نے اپنی اداسی کی وجہ بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابو مصروف ہوں گے نا دکان پر، وہ ہمارے لیے تو کماتے ہیں۔ آیت کے سمجھداری سے کہنے پر جنت اور عمر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ صحیح تو بولا ہے، مجھے ابو کا احساس ہے۔ وہ ان کے دیکھنے پہ گڑبڑا آ گئی۔ مطلب آج تو کمال ہو گیا آپ بھی، اور سمجھداری والی بات؟ جنت ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہنسی دباتے باہر نکل گئی تو آیت دانت پیس کر رہ گئی۔ عید کے دن قریب آ رہے ہیں، سوچ رہا ہوں اب جانور خرید لینا چاہیے، حیدر صاحب نے زیان سے کہا تو اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو، کل منڈی چلتے ہیں۔ چلو صحیح ہے، کل دیکھتے ہیں جا کر، آج کل مہنگائی بھی کافی ہو رہی ہے۔ حیدر صاحب کے کہنے پر زیان سر ہلا کر رہ گیا۔ میں آج گیا تھا رحمان کی دکان پر، وہ اس وقت شاید نماز کے لیے گیا ہوا تھا، میری بات نہیں ہو پائی، میں واپس آ گیا تھا۔ حیدر صاحب نے زیان کو بتایا تو زیان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ کب سے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ حیدر صاحب سے کیسے پوچھے اس بارے میں، لیکن انہوں نے خود ہی بات کر لی۔ زیان کو بس آیت کا ری ایکشن جاننے کی جلدی تھی، جب اسے پتہ چلے گا تو کیا دھماکہ کرے گی۔ وہ خود سے سوچ کر ہی مسکرانے لگا، پھر اچانک احساس ہوا کہ حیدر صاحب بھی پاس ہیں تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ عمر بیٹا جلدی کرو، رحمان صاحب نے دروازے پر کھڑے ہو کر عمر کو آواز لگائی۔ آیا ابو؟ عمر بھاگتا ہوا رحمان صاحب کے پاس آیا تو وہ دونوں دروازہ پار کر گئے۔ اماں، میں بتا رہی ہوں، میں نے بکرے کے آتے ہی گھر سے نکل جانا ہے، یا تو اس گھر میں رہوں گی یا بکرا۔ آیت آخر میں روحان سی ہو گئی۔
رحمان صاحب عمر کے ساتھ بکر منڈی گئے تھے اور آیت کی ڈرامہ بازی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت تو تم باجی کے پاس جاؤ، شاباش دیر ہو رہی ہے۔ آمنہ بیگم اس کی بات کا کوئی اثر لیے بغیر بولی تو اس پر بھی آیت بدک اٹھی۔ میں کوئی نہیں جانا اب ان کے گھر عید سے پہلے، بتا رہی ہوں آپ کو۔ گلی میں نکلتے ہی باہر کسی کا بکرا بندہ نظر آئے گا تو کسی کی گائیں، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتی بولی۔ کھلے چھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جانور کہ پوری گلی میں ٹہلتے پھریں؟ آمنہ بیگم نے تن کہا۔ امی سمجھتی کیوں نہیں آپ؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہماری گلی زیادہ کھلی نہیں ہے، ایک طرف گائے اور دوسری طرف بکرا، میں وہاں کیا کروں گی؟ وہ دونوں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش میں لگی تھی۔ آیت مجھ سے مار کھانی ہے تو بتا دے، آمنہ بیگم عاجز آتے ہوئے بول دیں۔ اماں پھر میرے ساتھ جنت کو بھی بھیجو، میں نے اکیلے نے نہیں جانا۔ وہ آمنہ بیگم کے تیور دیکھ کر حل نکالتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے جنت کو ساتھ لے جا، اب جلدی سے تیار ہو، ایسے حلیے میں جائے گی؟ آمنہ بیگم نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے، بالوں کا گھونسلہ سا بنا ہوا تھا، ہلکے یلو کلر کی کرتی پٹیالہ شلوار کے ساتھ پہنی ہوئی تھی، ایک پاؤں میں اپنی چپل جبکہ دوسرے میں جنت کی چپل تھی۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر آیت نے جماہی روکتے ہوئے ایک نظر اپنے حلیے پہ ڈالی تو خفیف سا مسکرائی۔ اماں آپ کو پتہ تو ہے، بکرے کا سن کر میں ٹینشن میں آ گئی تھی۔ بتیسی کی نمائش کرتی ہوئی اندر فریش ہونے چلی گئی۔ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ جنت دھیان سے یار، تمہیں پتہ ہے اس دن اتنے سارے بکرے آ رہے تھے اس موڑ سے، میں تو ڈر گئی تھی، پھر اس جھاڑو والے کے گھر میں گھس گئی ڈر کے مارے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ کیا جھاڑو والا؟ کون؟ جنت نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ کیا جھاڑو والا؟ آیت کچھ کہتی کہ جملہ ادھورا چھوڑے، اب آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپی کون جھاڑو والا؟ جنت نے آیت کا بازو ہلاتے ہوئے اپنا سوال پھر سے دہرایا، جو پتہ نہیں خود بھی حیران پریشان تھی۔